عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ 20۔ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاؤ۔ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں پکار رہی ہیں کہ اس کائنات میں کوئی اللہ کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اچھے کام کرو اور برے کاموں سے دور رہو۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہی ہدایت اور رحمت ہی رحمت۔ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانوں نے کہاں کہاں حق بات سے انحراف کیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور یقین رکھو کہ جب تک تم قرآن کو تھامے ہوئے ہو، صحیح راستے پر ہو۔ اس رب کی بندگی کرو جو مکہ شہر کا رب ہے، جس نے اس شہر کو محترم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ قرآن سناتے رہو۔ تمہارا کام لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کر دینا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرتے رہو اور اس کی نشانیوں سے آنے والی صدائیں غور سے سنو۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، تم بھی اس سے غافل نہ رہو۔ القصص۔ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے سرکشی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، انسانوں کو غلام نہ بناؤ اور انسانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ اللہ کی نظر میں یہ سب بہت سنگین جرائم ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ظلم کی چکی سدا چلتی رہے گی۔ فرعون و حامان اور اس کے لشکر کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی مار اس طرح پڑے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو کمزور اور بے بس کر کے غلامی اور محکومی کی زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہوں۔ وہ محکومی کو اپنی قسمت سمجھ کر آزادی سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ ضرور محکومی کی ذلت سے باہر آئیں گے اور انہیں زمین میں اقتدار اور عزت کی زندگی حاصل ہوگی۔ زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں حکمت اور علم سے نوازتا ہے۔ جب کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ وہ تمہیں غلطی میں ڈال کر اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو تو یہ سمجھ کر تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ کی بخشی ہوئی دولت اور طاقت سے حق کا ساتھ دو، کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہ دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر دعا کرتے رہو کہ اللہ تمہیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ جب کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پہلے سے ہوتا ہے۔ وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، برائی کا علاج اچھائی سے کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کا ڈر تمہیں اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے نہ روک دے۔ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو۔ دیکھو، اللہ نے ایک پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا اور اسے پھلوں کی منڈی بنا دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ چند روزہ ہے۔ آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کامیابی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ تمہیں دولت سے نوازے تو سرکشی نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم لوگوں پر احسان کرو۔
زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو ملا ہے وہ تمہاری اپنی قابلیت سے ملا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دولت والوں کو دیکھ کر دولت کی حوث دل میں پیدا نہ ہونے دو۔ ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کی خوشیاں چاہتے ہو تو صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارو۔ آخرت کا بہترین انجام ان کے لیے ہے جو زندگی بھر اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیں، جو زمین میں اپنی بڑائی کے خواب نہ دیکھیں اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلائیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے نیکی کا صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ انکار کرنے والوں کی مددگار نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی آیتوں سے دور کر دیں۔ تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ العنکبوت۔ اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ باندھو، نجات کے آسان راستوں کے چکر میں نہ رہو۔ ایمان کا محض دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ ضرور آزما کر دیکھے گا کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کی فکر کرو، یہ نہ سمجھو کہ برے کام کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ جو غلط اندازے قائم کرے گا وہ بعد میں پچھتائے گا۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا وہ اس کے لیے تیاری کرے گا، اور جو آخرت کے لیے تیاری کرے گا اپنی محنت کا بھرپور صلہ پائے گا۔ ایمان کی حفاظت کرو، اچھے خدا کی پسندیدہ کام کرو، اللہ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے بہترین کاموں کا انعام دے گا۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہ مانو۔ ایمان پر ثابت قدم رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں اچھے لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ لوگ ستائیں تو صبر کرو، یاد رکھو دنیا کی آزمائشیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ منافقوں کا رویہ نہ اختیار کرو جو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تمہارے سینوں کے حال سے واقف ہے۔ کافروں کے راستے پر نہ چلو، نہ ان کے وعدوں پر بھروسہ کرو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والے سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کی ناراضگی سے بچو، وہی رازق ہے، اس سے روزی مانگو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اس سے ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بدکاری سے دور رہو، ریزنی نہ کرو، اپنی مجلسوں میں برے کام نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ظلم کا راستہ نہ اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ عقل سے کام لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست نہ بناؤ، جس کو بھی سرپرست بناؤ گے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔